السلام علیکم. میرا نام ہے کامران احمد. پچھلے کئی روز سے کافی وقت سے میں ایک چیز کے بارے میں کافی فکر مند بھی تھا اور کچھ پریشان سا. کچھ معاشرتی اخلاقی برائیاں ایسی ہیں جن کا آدمی کے وضاقتہ سے اظہار ہوتا ہے، لیکن ہم اس چیز سے بے خبر رہتے ہیں کہ ہمیں ان کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے یا وہ چیزیں ہمارے کیریکٹر پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہیں. آج کا میرا موضوع ہے داڑھی، ہمارا کردار، دکھاوا یا سنت رسول. پہلے میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ یہ ویڈیو تاکیداً بنائی جا رہی ہے، تنقیداً نہیں. سو اس سے آپ دیکھتے ہوئے تاکید سمجھیے گا، تنقید نہیں. داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے. مردوں پر داڑھی بہت خوبصورت لگتی ہے. کوئی مرد جب داڑھی رکھتا ہے تو وہ بہت وجیح اور اچھا محسوس ہوتا ہے، معزز اور مہذب محسوس ہوتا ہے. داڑھی کا تعلق صرف مولوی حضرات سے نہیں بلکہ ہر طرح کے شخص سے ہوتا ہے. تھوڑا سا پس منظر پر نظر ڈالتے ہیں. تاریخی پس منظر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مصری تہذیب میں فرعون اور حکومت کے بڑے نمائندگان داڑھی رکھنا پسند کیا کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ رومن تہذیب بھی بہت اپنے اندر ایک اہمیت کی حامل ہے. اس میں بھی افراد جو حکومت کے بڑے افراد ہوا کرتے تھے داڑھی کو پسند کیا کرتے تھے. یونانی تہذیب میں اگر ہم دیکھیں ارسطو، افلاطون، سقراط، بقراط، ان سب کے چہروں پر، ان کے مجسموں میں، ان کی تصاویر میں ہمیں داڑھی ملتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ واکنگز، ایک یورپین قبیلہ، وہ بھی داڑھی کو اپنی مردانگی اور غیرت اور جرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے. اب یہ تو وہ ہیں جو تاریخی اعتبار سے. مذاہب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہود و نصارہ میں بھی داڑھی رکھنا بہت اہمیت کا حامل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھنا بہت پسند کرتے ہیں. تمام انبیاء اکرام داڑھی کو اپنی سنت بنائے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے متعلق فرمایا کہ آپ مشرکین کی مخالفت کریں، خلاف کریں، داڑھی رکھیں اور مونچھوں کو کٹوائیں. اسی طرح ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی چھوڑیں، مونچھیں کٹوائیں اور مجوسیوں کی مخالفت کریں. مجوسی وہ جو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کو بہت پسند کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی سے بہت محبت رکھتے تھے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری میں نمبر 1 پر آتی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا صرف داڑھی رکھنا ہی سنت رسول ہے؟ اور کس سنت پر عمل کرنا معاشرتی اعتبار سے زیادہ ضروری ہے؟ کون سی سنت پر عمل کیا جائے؟ داڑھی رکھنے پر یا سچ بولنے پر؟ داڑھی پر یا حق بات کہنے پر؟ داڑھی پر یا راست گوئی پر؟ داڑھی پر یا حقوق کی پاسداری پر؟ داڑھی پر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزارے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے پر؟ داڑھی پر یا تقوی پر؟ داڑھی پر یا آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دینے پر؟ داڑھی پر یا لالچ پر؟ داڑھی پر یا نظر کی حفاظت پر؟ داڑھی پر یا حقوق العباد کی ادائیگی پر؟ داڑھی پر یا خواتین کے احترام پر؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت معاشرتی اہمیت کی حامل ہے؟ وہ جو ظاہری تھی یا وہ جس سے اسلام اور مسلمان کی پہچان تھی؟ یعنی مومن بننا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو صفات مومن کی بیان کرتے ہیں وہ یہ ہیں سورہ انفال کی رو سے کہ جب مومن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا دل ڈر جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کر سنائی جائیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو مال اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا اس میں سے دین کے معاملوں میں، دین کے کاموں میں وہ خرچ کرتے ہیں. یہی سچے مومن ہیں. اب اس پر تو یہ داڑھی دار تجارت پیشہ افراد ہرگز پورا نہیں اترتے.
بلکہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے منافق کے اس سانچے پر 100% پورا کا پورا منوعن عمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بتائیں کہ جب بھی وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب اپنی بات منوانی پڑے اور نہ مانی جائے یعنی حق پر نہ ہو تو لڑنے لگتا ہے۔ اب ذرا نہیں، پورا سوچنا ہے، مکمل سوچنا ہے کہ کیا ہم داڑھی رکھ کر محمد رسول اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پورا اتر رہے ہیں، یا داڑھی کو فرعون کی نسبت سمجھ کر رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر داڑھی سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف داڑھی ہی نہیں بلکہ سچ بولنا، حق بات کہنا، راست گوئی قائم کرنا، حقوق کی پاسداری کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر، ان کی سنتوں پر، ان کے طور طریقوں پر زندگی گزارنا، تقوی اختیار کرنا، دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دینا، خواتین کا احترام کرنا، لالچ سے بچنا، نظروں کی حفاظت کرنا، حقوق العباد کی ادائیگی کرنا اور مومن بننا ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ یہ تمام اخلاقیات نہ صرف سنت رسول ہیں بلکہ اسوہ حسنہ بھی ہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سنت رسول سمجھ کر رکھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، یا صرف منافع و تجارت کی خاطر، دنیا داری کی ہوس کو پورا کرنے کی خاطر ہم یہ روپ دھارتے ہیں۔ یعنی ہماری یہ وضع، ہمارا یہ دکھاوا، ہمارا یہ رہن سہن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، سنتوں پر ہے، یا صرف لوگوں کو دھوکہ دینے اور فریب کرنے کے لیے ہے؟ ہماری ظاہری حالت داڑھی، جس کی آڑ میں ہم لوگوں کو فریب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دہی کرتے ہیں، اور اس خوبصورت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنا ہوگا۔ اگر آج ہم نہیں سوچیں گے اور اپنے اخلاق کو درست نہیں کریں گے تو یقیناً اللہ کی عدالت میں ہم اس حدیث کے مصداق ثابت نہیں ہو سکیں گے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔